من نبينا مولانا مقتدانا وعادلنا وسيدنا أبي القاسم محمد الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. روزہ عرفہ کی چہلم ہے اور ہماری مجلسیں اسلام کا پیغام. یہ مجلسیں واقعاً انسان میں اخلاق کردار اور زندگیاں پیدا کرتی ہیں. اسلام کے قانون میں جب ہم غور کرتے ہیں اور اسلام نام ہے اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کا، اور اس قانون میں جب ہم غور کرتے ہیں تو قانون ہمیں دو باتیں سکھاتا ہے، اور ان دو باتوں کے علاوہ اسلام اور کچھ نہیں ہے. کنہیں باتوں کے کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے کہ دیکھو ماں باپ کی عزت کرو، اور کنہیں باتوں سے رکنے کا اسلام حکم دیتا ہے. بس پورا دین انہیں دو باتوں میں ہے، یہ نہ کرو اور یہ کرو. حلال و حرام کے سارے فیصلے انہی دو باتوں میں ہیں، حلال کرو حرام نہ کرو. ساری باتیں بد اخلاقی نہ اختیار کرو، اخلاق استعمال کرو، اختیار کرو. سنجیدہ بن جاؤ، غیر سنجیدہ نہ بنو. بے دینی نہ اختیار کرو، دین اختیار کرو. دیکھو امن، شانتی اور پیس پیدا کرو، لا تفسدوا فی الارض. اور دیکھو زمین میں فساد پیدا نہ کرو. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں انہی دو انداز میں ہیں. ہمیں انہی باتوں کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اسلام نے کہاں رکنے کا حکم دیا ہے اور کہاں بڑھنے کا حکم دیا ہے. اگر اسلام نے جہاں ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے اگر وہاں ہم بڑھ گئے تو ہم نے اسلام کی توڑ دی، اور اسلام نے جہاں ہمیں بڑھ جانے کا حکم دیا ہے اور وہاں ہم رک گئے تو بھی ہم نے اسلام کی توہین کی. عزت اسے نہیں ملتی جو اپنی مرضی سے آگے بڑھ جائے. عزت ہمیشہ اسے ہی ملتی ہے جو مولا کے حکم سے بڑھتا ہو، مولا کے حکم سے رک جاتا ہو. ہمیشہ عزت اسی کو ملتی ہے. ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اگر ساری دنیا کی کائنات کی دولت بھی خرچ کر دی جاتی تو مالک اشتر کو وہ مقام، وہ عزت نہ ملتی جو مولا کے حکم کی اطاعت نے مالک اشتر کو عزت دی. میں صرف آپ کی خدمت
اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دین کو سمجھیں دیندار، اور ہم سر جوڑ کے کچھ کام کر لے جائیں۔ بس میری مجلسیں اتنی ہی، پہلی ہی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی تھی۔ خدا کی قسم، اپنے چمکانے کے لیے ایک لفظ نہیں ہو، اپنے آپ کو بہت مشہور کرنے کے لیے نہ سوچ ہے نہ فکر ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جنہوں نے علی کے کردار سے اپنے کردار کو روشن کیا وہ آج تک زندہ ہے۔ علی کو دیکھنے والے تو کروڑوں لوگ ہوں گے، علی سے مصافحہ کرنے والے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں گے، مگر بوزر کوئی ایک ہی ہے، عمار کوئی ایک ہی ہے، اکبر کوئی ایک ہی ہے، سلمان کوئی ایک ہی ہے، مالک اشتر کوئی ایک ہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ علی کی بزم کو سجاتے، علی کے چاروں طرف بیٹھتے، علی کے چہرے کو دیکھتے، انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کیا جہاں علی کھڑے ہو جائے وہاں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں علی بیٹھ جائے وہاں یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب انسان کے کردار میں یہ زندگی اتر جائے تو جو چیز مالک اشتر کو ملی ہے وہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے، مالک اشتر ساری زندگی خرچ کر دیتے۔ دیکھیے ایک اطاعت حکم میں، ایک حکم کی اطاعت میں کتنی فضیلت ہے۔ اگر ایک حکم زندگی میں آ جائے تو انسان مالک اشتر بن جاتا ہے، اور اگر پوری سیرت پر عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی کیسی چمک جائے گی۔ سنے خدا کی قسم، مالک اشتر کے لیے امام علی نے کیا فرمایا؟ مالک اشتر کے لیے فرمایا، آپ مالک میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں پیغمبر کے لیے تھا۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم سوچیں، ہم غور کریں اور بہت توجہ سے غور کریں۔ ان مجلسوں کا مطلب بھی یہی ہے، میں اپنے جوانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں ذرا ہم غور کریں، امام علی علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا، حالات کیا تھا۔ دیکھیے کردار کس کو کہتے ہیں؟ مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے، لیکن جب یہ جنگ میں جاتے تھے تو بالکل ایک دم شجاع طریقے سے میدان جنگ میں اترتے تھے، مگر کرم کتنا تھا، بہادری کتنی تھی، شجاعت کتنی تھی، معافی کا جذبہ کتنا تھا، غلطیوں کو انداز کتنا کرتے تھے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو غلطیوں کی سزا دے دے، بہادر تو وہ ہے جو غلطیوں کو معاف کر دے۔ کیا کہنا؟ نعرے سلامتی امام زمانہ بآواز بلندر صلوات۔ وہ دھیرے دھیرے بہت پیار سے سنیے، جو غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ اور پیغمبر نے بھی یہی فرمایا، جب دشمن پر قابو پانے اور انتقام لینے کی خدا تمہیں طاقت دے دے، دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث، جب خدا تمہیں طاقت دے دے کہ تم دشمن سے بدلہ لے سکو، دشمن سے انتقام لے سکو، تو اس طاقت کو انتقام لینے میں خرچ نہ کرنا، بلکہ معاف کر دینے کو اس طاقت کا شکر قرار دینا پروردگار عالم کی بات ہے۔ یعنی معاف کرنے کو طاقت قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم کس کو طاقت سمجھتے ہیں؟ کسی نے میرے ایک مار دیا تو میں 2-3 جب تک نہیں مارنے کا تب تک ہم طاقتور ثابت نہیں ہوں گے۔ میں طاقتور انتقام لینے میں نہیں ہوں، میں طاقتور وہ ہوں جس وقت میں دوسروں کو معاف کر دیتا ہوں، اور جب میں دوسروں کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، پیغمبر اسلام کی حدیث سنیے، بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے، دیکھو تم دوسروں کو معاف کر دو، اس لیے معاف کر دو تاکہ خدا تمہیں معاف کر دے، اس لیے معاف کر دو تاکہ خدا تمہیں معاف کر دے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، اور وہ شخص آنے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، 2 حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں کو اگر اس مجلس میں میرے جوانوں کے دل میں اتر گئی اور انہوں نے اس مجلس میں یہ حدیث کی یاد کر لی تو خدا کی قسم اس مجلس کو کامیاب ہونے میں بہت عظمت مل
جائے گی۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کیا مطالبہ کیا؟ واقعا اگر کوئی مجرم آ کے یہاں غلطی کرے اور ہم اسے فوراً سزا دے دیں تو یہاں سے چلا جائے گا، اور جب چلا جائے گا تو حساب ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام کی بھی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر خدا انسان جو گناہ کرتا ہے، اگر گناہ گار کو خدا فوراً سزا دے دیتا تو کوئی گناہ گار ہی نہ ہوتا۔ سنو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا، اگر خدا فوراً سزا دے دیتا، مطلب اس پر عذاب نازل ہو جاتا، تو لوگوں کی نگاہ میں بندہ ذلیل ہو جاتا۔ اللہ یہ تو برداشت کر سکتا ہے کہ گناہ گار زندہ رہے، مگر بندہ بندوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے، خدا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بندہ بندوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے۔ دیکھیے آپ کی عزت کتنی ہے خدا کی بارگاہ میں، بس مجھے ہمیں یہی سمجھنا ہے، ہمیں اسی بات پر توجہ دینی ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ نے آسمان پیدا کی، اللہ نے زمین پیدا کی، ستارے سیارے کہکشائیں، سورج و آسمان، اس پوری کائنات میں کسی کو بھی خلق کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کتنا صاحب قدرت ہے وہ پروردگار جس نے زمین کا فرش بچھا دیا، کتنا صاحب قدرت ہے وہ پروردگار جس نے آسمان کا شامیانہ لٹکا دیا۔ کہیں قرآن مجید میں نہیں کہا، لیکن اگر کہا قرآن مجید میں تو ایک ہی لفظ کہا، جب حضرت انسان کو پیدا کیا اور پیدا کیا تو کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان تو اپنی عزت تو پہچان، بس اپنے آپ کو پہچان لے۔ امام علی کی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ان باتوں پر توجہ تو دے کہ یہ باتیں کتنی بڑی ہیں۔ خیبر و خندق مجھے یاد ہے، کتابوں کے مطالعے میں بہت ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہمارے کردار میں تبدیلیاں پیدا کریں، دوائی کھانا کمال نہیں ہے، مرض کو جو دوائی ٹھیک کر دے وہی علاج ہے۔ مرض کیا ہے؟ ہمیں مرض کو پکڑنا ہے، اور جب ہم مرض کو پکڑیں گے تو علاج ہوگا۔ دشوار علاج کرنا نہیں ہے، توجہ دیں گے اس بات پر، دشوار علاج کرنا نہیں ہے، دشوار ہے مرض کو ڈھونڈنا۔ مرض جب پکڑا جاتا ہے تو علاج ہو جاتا ہے۔ موت تبھی واقع ہوتی ہے جب مرض نہ پکڑا جائے، فسادی جب تک نہ پکڑا جائے تو فساد کا پتہ نہیں چلتا، اور جب فسادی پکڑا لیا جاتا ہے تو فساد ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا فسادیوں کو ڈھونڈے، فسادیوں کو ڈھونڈے۔ اسلام کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا ہے غیروں سے پہنچا ہی نہیں۔ توجہ دے خدا کی قسم، اسلام کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا، لہذا آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں دوسری حدیث۔ پہلی حدیث کیا؟ خدا گناہ گاروں کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن بندہ بندے کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے خدا نہیں پسند کرتا۔ دوسری حدیث یہ ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، آ کے پوچھتا ہے اللہ کے نبی ہمارا حساب و کتاب کون لے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا میرا رب سبحانہ و تعالی۔ یہ کہنے لگا پھر تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے بھائی تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی میں جانتا ہوں جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ رحم کرتا ہے، اور جب طاقت ذلیل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس کا الہی ہے، نعرہ حیدری، بلند صلوات۔
علی کی شان شجاعت کو پہچانے. دشمن یہ چاہتا تھا علی کو مجبور کر کے جنگ جیت جائے. علی نے دشمن کو پانی پلا کے بتایا یہ تیرا کردار تھا, یہ علی کا کردار ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. جو دشمن کو بھی سیراب کر دے, جو اتنا قریب ہو. علی کی شان کرم کیا ہے؟ کسی نے تلوار کو مانگ لیا, علی نے مسکرا کے دے دیا. کہنے لگا تلوار کو دیکھ کے یہ وہ تلوار ہے جس کی اتنی تعریف کی جاتی ہے. علی نے کہا تم نے تلوار مانگی ہے, کلائی نہیں مانگی. تم نے تلوار مانگی ہے, کلائی نہیں مانگی. ارے تلوار نہیں کاٹتی, کلائی کاٹتی ہے. تلوار نہیں کاٹتی, کلائی کاٹتی ہے. لہذا دشمن کو تلوار دے کے اب ایک شاعر نے بہت عمدہ شعر کہا. اس منظر کو یاد رکھتے ہوئے, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ. ارے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ. کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس لیے کہ تلوار نہیں لگاتی, ہمتیں لگاتی ہے. جوانی نہیں لگاتی, شجاعت لگاتی ہے, زندہ دلی لگاتی ہے. دنیا کو طلب کرنے جو آتے ہیں وہ جنگ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. آخرت جن کی نگاہ میں ہوتی ہے, حبیب ابن مظاہر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بھی میدان جنگ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جوان فرار کر جاتے ہیں. ارے بدن نہیں لگاتا, روح لگاتی ہے. بدن میں شجاعت نہیں ہوتی, روح میں شجاعت ہوتی ہے. بدن نہ عزت دار ہوتا ہے نہ ذلیل ہوتا ہے. ساری عزت و ذلت سب روح میں ہوتی ہے. اگر روح پاک ہو جائے تو بدن پاک ہو جاتا ہے, اگر روح ذلیل ہو جائے تو بدن ذلیل ہو جاتا ہے. بدن تو روح کے اعمال کا, کردار کا, یا یہ اعمال کا ایک ذریعہ ہے جو اگر مولا کے حکم کی اطاعت کر لے, مولا کے حکم کو اپنی زندگی میں جگا دے تو بس یہی کمال ہے. اس سے بڑا کمال کچھ نہیں ہے. ایک آدمی غلام عباس صاحب کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. غلام عباس صاحب نے کہا مجھے الحمدللہ سچ کے بارے میں 100 حدیثیں یاد ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, توجہ رکھیے گا. لیکن غلام عباس صاحب کو 100 حدیثیں تو یاد تھی سچ کے بارے میں, مگر الحمدللہ وہ خود سچا نہیں تھا. ایک آدمی ایسا بھی تھا مجلس میں جسے سچ کے بارے میں ایک لفظ بھی یاد نہیں تھا, مگر الحمدللہ وہ سچا تھا. دونوں میں کون بہتر تھا بھائی؟ غلام عباس صاحب جو 100 حدیثیں سنا رہے تھے سچ کے بارے میں مگر سچے نہیں تھے, یا وہ آدمی جسے ایک حدیث یاد نہیں تھی مگر وہ سچا تھا؟ دونوں میں کون اچھا تھا؟ ایک آدمی مجلس میں بھی آ رہا ہے, کردار علی کو بھی سن رہا ہے, اسلام کو بھی سن رہا ہے, مگر پیغمبر اسلام کی بزموں میں بھی ہے, علی کو دیکھ بھی رہا ہے, لیکن وہ سچا نہیں. اور ایک اور ایسے کرنی ہے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا نہیں, جنہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کی, مگر وہ اللہ کے نبی کے احکام پر پابند ہیں. ان لوگوں کو جو پیغمبر اسلام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پیغمبر نے کہا تم دور ہو جاؤ, چلے جاؤ, چلے جاؤ. اور اویس سے کرنی کی طرف رخ کر کے کہا مجھے قرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھو عمل کتنا قیمتی ہوتا ہے, عمل کتنا قیمتی ہوتا ہے. کاش یہ باتیں دل میں اتر جائے, زندگی میں آ جائے. عمل کتنا قیمتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی.
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لہذا عمل۔ جب ہم عمل کے اعتبار سے جاتے ہیں تو وہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے جو ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، سارا اسلام دو باتوں میں ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، بس انہی دو باتوں میں پورا اسلام ہے۔ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پیو یہ نہ پیو، نماز پڑھو نماز نہ چھوڑو، انہی دو باتوں میں پورا اسلام ہے۔ انہی میں سے ایک بات جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کی عزت۔ آج جن محترمہ کی خاطر یا جن کی طرف سے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا، مجلس کو برپا کیا گیا، ان کی شان بہت عظیم، خوب اعتبار سے اللہ اور حسین کے نام پر تبرک کا انتظام کرتی دیتی، اور اسی بنیاد پر بیٹوں نے چاہا کہ ماں کے کچھ خصوصیات اسلام کی نگاہ میں کیا ہے۔ ایک چند جملے میں پڑھتا ہوں۔ ایک شخص امام رضا کی خدمت میں اور امام کی خدمت میں آ کے توجہ رکھیے گا، غور کیجیے گا، سوچیے گا۔ جب انسان سوچتا ہے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور جب انسان سوچتا نہیں الجھتا چلا جاتا ہے، الجھتا چلا جاتا ہے۔ سوچنا عقل کو گردش دینا، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ بلکہ میں آپ سے اپیل کروں گا، میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ کے پاس 24 گھنٹے تو آپ ایک آدھا گھنٹہ اپنی زندگی کا ایسا نکالیے جس میں آپ تنہا ہو، اور تنہا ہونے کے بعد آپ سوچئے مجھے کیا کرنا ہے، میں غریب ہوں تو مجھے اپنی غربت کو کیسے بدلنا ہے، مجھے نوکری نہیں مل رہی ہے تو کیوں نہیں، مجھے آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سارے موضوعات ہیں، اور میری گزارش ہے جوانوں سے، جب ہم فکر کریں گے تو روایت ہے خدا مومنین کے ذہن سے سرگوشی کرتا ہے، خدا مومنین سے بات کرتا ہے، خدا کی قسم روایت ہے خدا سرگوشی کرتا ہے، ذہن میں بات ڈال دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو ذہن میں اچانک کوئی بات آ جاتی ہے اور ہمارا سینہ جوان ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ارے یہ اچانک بات کہاں سے آ گئی؟ آئی نہیں، کسی نے بھیجی ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد۔ آئی نہیں، کسی نے بھیجی ہے، لہذا ہم اس اعتبار سے ذرا غور کریں، تہلے کر آئی نہیں۔ میری گزارش ہے، میں اپنے تجربات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں اپنی باتیں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ غور کریں گے تو سارے نجات ایک اس بچے کو دیکھو جس کے ہاتھ رسی میں کس کے باندھ دیا جائے، ذہن آزاد چھوڑ دیا جائے، گھس گھس کے کٹ کٹ کے ایسے محنت کر کے ہاتھوں کو آزاد کر لے گا، لیکن ایک انسان کو جس کے ہاتھ کو آزاد ہو، ذہن غلام بنا دیا جائے تو قوم کو بھی غلام بنا دے گا، خود بھی غلام بن جائے گا۔ یہاں ذہنوں کو پروان چڑھاؤ، ذہنوں کو آباد کرو۔ بدن کو تکڑا کرنا تکڑی بات نہیں ہے، ذہن کو تکڑا کرنا بڑی بات ہے۔ ہم بدن کو تکڑا کرتے ہیں، اسلام کہتا ہے فکر کو جوان کرو، فکر کو بلند کرو، اور ساری باتیں قرآن مجید میں آیا امام رضا کی صورت میں، شکل میں آپ کے پاس، یعنی امام رضا کے پاس آیا، اور ایک جملہ کہا، توجہ رکھیے گا، ایک جملہ کہا، فرزند رسول میری ماں بیمار ہے، کافی عرصے سے بیمار ہے،
میں اپنے ہاتھوں سے ان کا لباس بدلتا ہوں، ملاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں۔ کئی سال ہو گئے اللہ کے نبی کے فرزند، کیا ماں کا حق ادا ہوا؟ دیکھیے سوال کیا، 10 سال ہو گئے خدمت کرتے کرتے، سلام ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ایسے سوال کیے، اور ہم جیسے جاہلوں کو ان سوالوں کے ذریعے سے علم مل گیا، ورنہ اگر وہ سوال نہ کرتا تو ہم کیا جانتے؟ اس نے سوال کیا۔ امام نے فرمایا نہیں، ماں کا حق ادا نہ ہو سکا۔ کہا مولا کافی دن گزر گئے، زمانہ بیت گیا، کپڑے بھی چینج کرتا ہوں، نہلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، ایک زمانہ بیت گیا، آخر ماں کا حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ اب امام کا جواب سنیے۔ امام نے کہا تمہاری والدہ ضعیف ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال ہے پروردگارہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، اب تو اس پہ اپنی رحمت نازل کر دے، یعنی تو ملک الموت کو بھیج دے؟ کہا ہاں مولا، یہ خیال تو آتا رہتا ہے۔ کہا بس یہی فرق ہے، تم ہو کہ جو ماں کو مرنے کی تمنا کرتے ہو، اور ماں وہ ہوتی ہے کہ اگر تمہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے تو کہتی ہے پروردگارہ میرا بچہ سلامت رہے۔ جو موت کی دعا کرتا ہے وہ بڑا نہیں ہو سکتا، جو زندگی کی دعائیں دیتا ہے وہی بڑا ہے، جو زندگی کی دعائیں۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا، بہت سی ماؤں کو میں نے دیکھا، بچہ اپاہج پیدا ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان حقیقتوں کو یہ جو آنکھیں دی ہے نا اللہ نے، یہ اس لیے دی ہے کہ عبرتیں حاصل کرو، یہ اس لیے دی ہے کہ عقل و شعور سے کام لو، ان عبرتوں کو دیکھو، ان حقیقتوں کو دیکھو۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہے کہ ایسے انسان کو روز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اندھا کسے اٹھایا جائے گا؟ جسے دنیا میں ہم نے آنکھیں دی تھی اپنی نشانیاں دیکھنے کے لیے، مگر اس نے سب کچھ دیکھا، ہمیں نہیں دیکھا۔ ایسے انسان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور لہذا حقیقتوں کو نگاہوں سے دیکھو، اور جب ہم حقیقتوں کو نگاہوں سے دیکھیں گے تو عبرت بڑھے گی، اور عبرت بڑھے گی۔ ماں کا بچہ اپاہج پیدا ہوا اور 20 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، ماں سینے سے لگائے خدا کی قسم تھکتی نہیں ہے۔ کوئی بتا ہے کیوں کہ ایک دن ماں نے کہا میں تھک گئی، اب مجھ سے تیرا وزن اٹھایا نہیں جاتا۔ ایک کہیں سے کہیں کسی جہان کی کسی ماں کا یہ جملہ کہیں سے نکال کے بتا دے کہ کسی نے کہا ہو بیٹا جب تم بچے تھے تو میں تیرا وزن اٹھا لیا کرتی تھی، اب تو تم 20 سال کے ہو گئے میرے لائق۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، ایک ذرا سا بدلا اگر دکھائی دے جاتا ہے کتنی بدبو مارتی ہے، اور 20 سال تک 40 25 سال تک 30 سال تک ماں اپنے اپاہج کو اٹھائے پھرتی ہے، اس کی جو ہے غلاظت نظام کرتی ہے۔ کاش یہ حقیقتیں واضح ہو جاتی، کاش یہ باتیں ان کو ہم غور کرتے، ہم عقل کرتے، ہم فکر کرتے، چونکہ جب ہم یہاں سے سوچیں گے فساد ختم ہوگا، جب ہم یہاں سے سوچیں گے ٹینشن ختم ہوگی، جب ہم یہاں سے سوچیں گے اطمینان اور عزت واقع ہوگی۔ مثلا ایک جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں، آپ کو بڑی فکر ہے کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ دیکھیے اگر مجھے عقل آ جائے، ایک عالم دین کا جملہ ہے، انسان دنیا میں آ کے سوچتا ہے کل کیا ہوگا، کبھی پلٹ کے یوں بھی تو سوچ لو کہ جب شکم مادر میں تھا تو کیا ہوا تھا۔ جو شکم مادر کی گہرائیوں میں تمہیں رزق دے سکتا ہے، وہ اس زمین کی بڑی وسعتوں میں بھی تو تمہیں رزق دے سکتا ہے۔ اس کا بڑا کمال ہے اگر اس کو سوچیں۔
सलावत पढ़ते मोहम्मद। इसका बड़ा कमाल है अगर ये आजाद हो जाए, अगर इसमें गौर व फिक्र पैदा हो जाए, इसमें शऊर पैदा हो जाए। ऐ खुदा मुझे शऊर की, हमें सबको इस शऊर की बरकत इनायत कर। एक शख्स पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आया और आके कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक देहाती आदमी हूँ, बहुत ज्यादा तो ना अमल कर सकता हूँ, ना मैं फलसफे की गुत्थियां समझा सकता हूँ, ना बहुत बड़ी किताबें मुझे याद है, और मेरी निगाह में इल्म का मतलब ये है ही नहीं कि बड़ी बड़ी किताबें जहन में ठूस दी जाए। मेरी निगाह में इल्म का मतलब ये है कि फिक्र को कुशादा किया जाए, सोचने को आजाद यानी अक्ल को इस्तेमाल किया जाए। इल्म जहल के मुकाबले में नहीं है, इल्म फिक्र के मुकाबले है। जाहिल वो नहीं है जो मसलन अली बात आसाना जानता हो, जाहिल बेइल्म जाहिल नहीं है, बेफिक्र जाहिल है। बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन चूंकि आप लोग एक रूट पे दौड़ते हैं ना, अली 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 अली, तो इसलिए चूंकि ये फिक्री बातें बहुत देर में खैलत से नीचे उतरती हैं। जब आदमी दूसरे रंग का आ जाए और मजमा दूसरे रंग का हो तो थोड़ा सा जोर पड़ता है, मगर फिर कह रहे हैं जब गड्ढे में पानी भर जाता है, बरसात का पानी, आपने देखा होगा रोड के नजदीक, तवज्जो रखिएगा इस जुमले पर, ये जाया न कर दीजिएगा जैसे पहला जुमला जाया कर दिया कि जाहिल वो नहीं है जो बेइल्म हो, जाहिल वो है जो बेफिक्र हो। इस दूसरे जुमले को जाया न कीजिएगा। दूसरा जुमला क्या है? दूसरा जुमला ये है कि तुमने रोड के किनारे गड्ढों में बरसात में पानी को भरते हुए देखा हो, देखा है कि नहीं देखा? महीना गुजरता है तो महीना गुजरता है, वो पानी सड़ जाता है, काई उसके ऊपर जम जाती है, पानी में बदबू आने लगती है, उधर से गुजरते हैं तो पानी की बदबू मशाम को टकराती है। और तुमने समंदर दरिया को भी देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? जो बरसों हो जाते हैं चलते हुए, लेकिन पानी बिल्कुल सफेद चांदी की तरह चमकता हुआ। आप बता सकते हो ये गड्ढे का पानी पानी नहीं है क्या? पानी है। ये सड़ क्यों गया? और वो नहर, वो नदी जो बरसों से चल रही है, उसमें ताजगी क्यों है? उसमें मसलन चमक क्यों है? उसमें हयात क्यों है? तो जवाब एक ही है, ये ठहरे हुए पानी में जमूद सड़ा देता है, हरकत जिंदा रखती है। जमूद सड़ा देता है। अगर सोचोगे नहीं तो सड़ जाओगे, अगर फिक्र करोगे तो जिंदा हो जाओगे। अगर सोचोगे नहीं मौत आ जाएगी। फिक्र का नाम हयात है, फिक्र का नाम जिंदगी है। जब साहिबाने फिक्र को तलवारों के नीचे कत्ल कर दिया जाता है तो बात यही तक नहीं रहती कि तुम पाक हो गए, बल्कि ज़ियारत में फिक्र मिलता है। वो दावतिल अर्जुल्लती फीहा तुम भी पाक हो गए, वो जमीन भी पाक हो गई जिसमें तुम्हें दफन किया गया।
زندگی کا مطلب کیا سمجھتا ہوں؟ خون نکلے اگر مجھے سر پھوڑا جائے، اور آئے یہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ جب صحیح راہ پہ انسان زندگی کو قربان کر دیتا ہے تو موت دامن سمیٹتی ہے. میں تجھے موت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ تجھے تو خدا نے زندہ کہہ دیا. تمہاری زندگی کا قرآن میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ تم زندہ ہو، کہ تم زندہ ہو، مگر جو راہ خدا میں شہید ہو گئے قرآن نے انہیں زندگی کا سرٹیفکیٹ دیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آپ کی زندگی کا ہے سرٹیفکیٹ، موت کا سرٹیفکیٹ ہے آپ کی. قرآن میں آپ کی موت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو بے فکر ہوتے ہیں، جو سوچتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے وہ گدھے کہ جب حقیقت انہیں دکھا دی جاتی ہے تو جدھر خطرہ ہوتا ہے ادھر ہی بھاگتے ہیں. خدا کی قسم قرآن ہے. جو فکر نہیں کرتے، جو شعور نہیں کرتے. جنگلی گدھے کو آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیے گا، کبھی سرچ کیجیے گا. جدھر سے گدھے، جدھر سے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے ادھر ہی بھاگتا ہے. اور سنیں، سورہ مبارکہ منافقون میں کہا جو فکر نہیں کرتے، جو شعور نہیں کرتے، یہ تو ان لکڑیوں کے مانند ہے خشوع المسندہ جن کو کاٹ کے جن کی جڑ کو الگ کر دی گئی اور ان کو دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا ہو. اور پھر پیغمبر نے کہا تم آج مردہ ہو اور جب مر جاؤ گے تو زندہ ہو جاؤ گے. یہ پیغمبر نے فرمایا تم آج مردہ ہو اور جب مر جاؤ گے تو زندہ ہو جاؤ گے. یعنی جو چیز تمہیں آج سوچنی چاہیے تھی اس سے تو غفلت برت رہے ہو، اور جب مر جائیں گے اور حقیقت کو سامنے دیکھو گے اب سمجھیں گے ہم نے کیا کر لیا. کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تمہاری زندگی کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے، لیکن پاکیزہ لوگوں کی زندگی کا سرٹیفکیٹ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور یہ بھی کہا تو اپنے رب کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد تم ان زندہ لوگوں سے منسلک ہو جاؤ. اس لیے کہ یہ یہاں بھی تمہیں رزق عطا کر رہے ہیں اور وہاں بھی تمہیں رزق دیں گے. رزق فقط یہ نہیں ہے کہ ہم رزق کھا لیں، بلکہ بندے سے دعا منگوائی کہ آخرت میں دعا مانگ پروردگارا مجھے حسین کی شفاعت کا رزق دے دے. دیکھیے ایسی مجلس سے ایک وہی پڑھی جاتی ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. صحیح کہا ایک سلام ہر مجلس میں اتنی طاقت نہیں لگے گا ہے بھی نہیں لگے. اب تو ویزا میں اتنی طاقت نہیں رہی تو لگائے گی. ٹھیک. یوم الورود شفاعت الحسین، یوم الورود مجھے رزق عنایت کرتے حسین کی شفاعت کا. جہاں سارے لوگ رزق کی تلاش میں ہو گئے میرے رزق کا انتظار کیا. دیکھو فکر کتنے کمال پہ لے جاتی ہے، شعور کتنی منزل پہ لے جاتا ہے. یعنی اگر زندوں کے ساتھ منسلک ہو گیا، ان کے نقش قدم پر چل گیا تو میرے رزق کا انتظام وہاں بھی کر دیا. میرے رزق کا اور یہیں تک نہیں بلکہ جس خاتون کو خاتون جنت بنایا وہ دروازہ جنت پہ جا کے رک جائے گی. اے فاطمہ آخر میں نے تمہیں اجازت دے دی پروردگارا میرے حسین کے لالا، میرے حسین کے لالا یوم الورود شفاعت الحسین. شخص میں پڑھ چکا باتیں تو بہت میں نے شروع کی تھی مگر سب رہ گئی. اس اعتبار سے
توجہ کو سنیے، ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ، چونکہ ماں سے متعلق باتوں کو، چند باتوں کو پیش کیا۔ ماں وہ ماں ہے جنہیں حسین نے انکار بیعت کرتے ہوئے بھی یاد کیا۔ ماں زندگی میں باتیں بہت ساری ہو گئی تھی اس مجلس میں۔ پیغمبر نے فرمایا جب مصیبتوں میں گر جاؤ تو اپنی ماں کی قبر پہ جاؤ اور کہو پروردگار مجھے میری ماں کے وسیلے سے اس مصیبت سے نجات دے۔ خدا نجات دے گا، خدا کی قسم ماں ہے۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے، پیر پھسلا، آواز قدرت آئی، موسیٰ ذرا سنبھل کے، اب وہ ماں نہیں رہی تمہارے لیے دعا کرتی تھی۔ ماں کے شکم میں جب ہم ہوتے ہیں، ایک نظام قدرت ہے، اور قدرت کا نظام یہ ہے، قرآن مجید نے بچے کی تخلیق پر سورہ مبارکہ زمر پڑھیے 5ویں 6 آیت میں قرآن کہتا ہے یخلقکم من بطون امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ وہ پروردگار تمہارا پروردگار ہے جس نے تمہیں ماں کے شکم میں پیدا کیا، 3 اندھیری کوٹھریوں میں خدا نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کے بعد جب ہم شکم مادر میں آتے ہیں تو ہم ماں کے پیٹ میں گردش کرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ اگر بچہ ماں کے شکم میں ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے تو بچے کی موت کا خطرہ ہے، اور جب بچہ ٹھہر جاتا ہے تو ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ماں دل ہی دل میں دعا کرنے لگتی ہے مالک میرے بچے کی خیر ہے۔ اور جب ہم حرکت کرتے ہیں تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ماں سجدے میں سر رکھتی ہے میرا بچہ سلامت ہے، خدایا میرا بچہ سلامت ہے۔ ماں لہذا ہم سوچے تو صحیح کہ اللہ نے ماں جیسی دولت ہمیں دی ہے، ہم ماں کو پریشان کرے، لا حول ولا قوت۔ ماں بچے کی زبان میں جو سب سے پہلا لفظ آتا ہے، زبان پہ لفظ ماں آتا ہے۔ بچے باپ سے تو بے پرواہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے بچوں کو دیکھ لیجئے، ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں آؤ بیٹا، لاٹتے ہیں آؤ بیٹا، مگر بچہ پلٹ کے نہیں دیکھتا، اور ماں کی آواز بھی سن لیتا ہے تو ہمک جاتا ہے، ہمک جاتا ہے، ماں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ماں حسین نے بھی انکار بیعت کے ساتھ ساتھ ماں کو یاد کیا، اور فرماتے ہیں میں 2 چیزوں کے درمیان میں ہوں، یا تو ذلت کی زندگی اختیار کر لوں یا عزت کی موت۔ نہیں حسین بیعت نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتے ہیں اگر میں یہ بیعت کر لوں تو میرا خدا ناراض ہو جائے گا، میرا خدا ناراض ہو جائے گا، میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ بیعت کر لوں تو میرا رسول بھی، میرے نانا بھی ناراض ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں والمومنون، اگر میں یہ بیعت کر لوں تو صاحبان ایمان بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں میں یہ کیسے بیعت کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جس کی آغوش ماں کو پاکیزہ تھی۔ ارے میں نے ماں کے پاکیزہ آغوش سے دودھ پیا ہے، میں اس بیعت کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ گویا امام حسین ماں کو یاد کر رہے ہیں، ماں کو انکار بیعت کے ساتھ۔ اور واقعاً جب ہم دیکھتے ہیں ماں کا بڑا کردار ہے، کربلا کے میدان میں کبھی جوان جاتا ہے، ماں در خیمہ پر دیکھتی ہے، کبھی بچہ جاتا ہے، ماں در خیمہ پر دیکھتی ہے، اور وہ ماں جو میدان
آپ کے قریب بڑھتا ہوا ہوں تو محمد تم سمجھانا کہ تمہارے بابا کے بیٹے، تمہارے حسین کے بیٹے، تمہارے آقا کے بچے خیموں میں پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہیں، اس کے بعد زینب کہتی ہے اور اے اور اگر نہر کی طرف جناب محمد بڑھنے لگے تو تم سمجھانا بھائی آقا کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، بھائی پانی نہیں پی سکتے۔ ارے ماؤں کا کتنا بڑا کردار ہے، جب آئے اور محمد ماؤں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور حسین دونوں محمد کی تھوڑی تھوڑی آنکھیں ٹمٹما رہی تھی، ہاتھوں کو اٹھایا جناب زینب کے سامنے کہا اے ماں ہم نے پانی نہیں پیا، اب تو ہمیں ہمارا دودھ معاف کر دیجیے۔ جو زینب نے دودھ معاف کیا، کسی ماں کا تذکرہ کرو، کوئی لیلا کی شکل میں ہے، کوئی رباب کی شکل میں ہے، اگر لیلا کا تذکرہ کرو تو کون جا رہا ہے؟ میدان کربلا میں علی اکبر جا رہے ہیں، اور جب علی اکبر جا رہے ہیں تو راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور بار بار ڈر جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نکلنا چاہتا ہو اور پھر بیویاں اسے کھینچ لیتی ہو۔ لو علی اکبر رخصت ہوئے، میدان کربلا میں جانے کے لیے حسین کے پاس آئے، بابا مجھے اجازت دے دیجیے۔ حسین نے کہا بیٹا چلے جاؤ، اجازت تو آج دینا ہی ہے، مگر میرے لال حسین، میرے لال علی اکبر، جب تک تیرا اور میرا آمنا سامنا رہے تب تک مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ایک جگہ وہ بھی آئی، علی اکبر چلے، کسی کے گرنے کی آواز آئی، علی اکبر پلٹے، پورا باپ زمین پر گر چکا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر بابا کے نزدیک آئے، دیکھیے ماں باپ کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے۔ علی اکبر نے بابا کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اے میرے بابا آپ نے تو اجازت دے دیجیے کہ میں میدان کربلا کو چلا جاؤں، لیکن اب آنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس حسین نے اتنا کہا اے علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ باپ باپ کے جدا ہونے سے، بیٹے کے جدا ہونے سے باپ کے دل میں کیا گزر جاتی ہے۔ اور جب یہی علی اکبر جس کا سر موقع نیزہ پر تھا، عورتیں دعائیں کرتی تھی اے پروردگارا، ارے جب اس جوان کا سر کٹا ہو، اس کی ماں نہ دیکھ رہی ہو، اس کی ماں موجود نہ ہو، ظالم اسیران کربلا کو لے کے چلے، مگر کیسے لے کے چلے جانتے ہیں؟ اسیران کربلا کو کیسے لے کے چلے؟ سیلانیوں کے ہاتھ ظالموں نے سامنے سے نہیں باندھے، بلکہ پسے گردن سے ظالموں نے ہاتھ باندھ دیے۔ ارے جب پسے گردن سے ہاتھ بن جاتے ہیں انسان کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے۔ سیلانیاں پسے گردن سے ہاتھوں کو بندھائے ہوئے میدان کربلا سے وہ کوفے کی جانب، اور کوفے کے بعد اب جو میدان کربلا سے شام کے دربار میں پہنچتی ہے، ایک روایت کا فقرہ پڑھتا ہوں، اور وہ روایت کا فقرہ یہ ہے جناب زینب نے جب مجمع دیکھا، سجا ہوا محل دیکھا تو ایک مرتبہ کہا اے زین العابدین ان نامحرموں کے مجمع میں تو نہیں جا سکتی۔ مرتبہ زین العابدین نے کچھ نہ کہا، بس کہا ہے پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف تو دیکھو۔ ایک مرتبہ زینب نے بابا کے سر کی طرف، حسین کے سر کی طرف دیکھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اے میری بہن زینب بس اس مرحلے کو بھی برداشت کر لو، ارے دین کے لیے برداشت کر لو، امت کے لیے برداشت کر لو۔ ابھی روایت بتاتی ہے ابھی حسین کی آنکھیں کھلی تھی، ابھی حسین کی آنکھیں کھلی تھی، مگر جیسے ہی